نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا، پہاڑوں کو، پوری کائنات کو، بے تحاشا مخلوقات جن کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، ان سب کا خالق اللہ ہی کی ذات ہے اور سارے کے سارے مخلوقات ہیں، اور مخلوقات کے درجات میں اور مراتب میں فرق ہے. طبعی طور پر جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. جو آدمی سلیم الطبع ہو، جس کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہو، تو وہ تو جانتا بھی ہے کہ کتا بھی جس کی روٹی کھاتا ہے تو اس کے گھر کے دائیں بائیں گھوم کر کے وہ بھونکتا رہتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. بعض لوگ جب اس گھر والے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو کتا ان سے چمڑ جاتا ہے، اس کو گولی لگ بھی جاتی ہے، تب بھی بعض کتے بھاگتے نہیں ہیں. گھوڑا ہے جو آپ گھاس اس کو کھلائیں گے، اس کو جتنا بھی دوڑاؤ، آپ کو اگر ترس آ جائے اس پر کہ گھوڑا تھک گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ترس نہ آ جائے، گھوڑا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تھکا ہوں، وہ دوڑتا رہے گا. واللہ علم آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے. مجھے اس کا علم ہے کہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ گھوڑوں کو بھگایا گیا اور اس کی پٹائی کی گئی، گھوڑا وہ مکر نہیں جاتا، وہ دوڑتا رہتا ہے. لیکن اس دوڑتے ہوئے کبھی اس طرح ہوا کہ وہ دوڑ کر کے وہ پھٹ گیا ہے اور گر پڑا ہے. یہ ہوا ہے. جانوروں کو جن کو آپ کھلائیں، بھیڑ بکریاں ہوں اور دمبے ہوں، دمبیاں ہوں، عجیب ان کا ایک تعلق آپ سے ہوگا. آپ ان کو کھلائیں گے، گھاس کھلائیں گے، چارہ وغیرہ. اونٹ ہے، آپ کا تجربہ مجھے نہیں چاہیے، میں عربی جو کتابیں پڑھتا رہتا ہوں تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اونٹ جب مالک اس اونٹ پر عاشق ہوتا ہے اور وہ اونٹ بھی اس مالک سے بہت کھا چکا ہے
تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مالک کو کسی نے مار دیا یا اچانک اس کو موت آ گئی۔ اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اونٹ بھی 1-2 دن کے بعد مر جاتے ہیں۔ جی ہاں، قدرتی طور پر کیا ہے، اللہ پاک نے ان کے دل میں کس طرح یہ بات ڈالی ہے، جب اس کا مالک یہ ہے کہ مر جاتا ہے، سب کی بات نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پٹھان کے ہمارے اونٹوں میں یہ نہیں ہے تو تمہارے اونٹوں کا قصور ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اونٹوں کا قصور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سواری کے سارے اونٹ بھی برابر نہیں ہوتے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی سے قصوہ، جس کا نام ہے، قصوہ سے جتنا پیار تھا، ظاہر ہے کہ کتنی بڑی مصیبتوں سے، جنگوں میں، سفروں میں وہ قصوہ اس طرح دوڑ لگاتی تھی کہ کوئی اونٹنی اس تک پہنچتی بھی نہیں تھی۔ عرب جب سفر کرتے تو یہاں سے شام کو چلے جاتے، مکے میں مدینے میں کچھ نہیں ہوتا، مکے میں نہ گندم ہے نہ کچھ ہے۔ مکے سے جب شام کے لیے سفر کر کے جاتے تو مستقل اسفار میں آ رہے جا رہے، راستوں سے واقف کوئی ایک اونٹ ہوگا، اس اونٹ کو سامنے راستے پر کر دیتے ہیں، دوسرے اونٹ کا مہار اور اس کے لگام اور اس کی نکیل وہ پہلے والے اونٹ کے کجاوہ کے ساتھ باندھتے ہیں، تیسرے والے اونٹ کو دوسرے والے کے کجاوہ کے ساتھ باندھتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 15، 20، 40، 50 اونٹوں کی قطار ہوتی ہے۔ یہ جو اونٹ کے اوپر کجاوہ ہوتا ہے، اس کجاوہ کے اندر مالک سو جاتا ہے، اور پہلے والا جو اونٹ ہے سارے کے سارے انہی کے ساتھ بندھے ہوئی ہے، وہ خود راستوں سے واقف ہے۔ اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ آگے 10 میل کے فاصلے پر پانی آئے گا تو ذرا تیزی سے چلے گا، اور اگر پانی ذرا قریب ہے جہاں پر لوگ رکیں گے، اونٹ ذرا آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ قدرتی طور پر اس کو معلوم ہوتا ہے، اور اپنے مالک کا شکریہ بھی ادا کرتے، اس انداز میں شکر ادا کرتے ہیں جیسے کہ مالک ان پر احسان کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا، وہ اسی کا، جس کا کھاؤں اسی کا گاؤں۔ مرغی یا غریب اس کا قصور ہے کہ چھوٹا سا انڈا دے کر کے پھر کٹوس ایسا لگتا ہے کہ پورا خیبر کا میدان اس نے فتح کر لی۔ مرغی کو صرف اپنا انڈا نظر آتا ہے کہ میں نے مالک پر احسان کر دیا، میں نے انڈا دے دیا، لیکن یہ سمجھتی نہیں ہے کہ بلیوں سے میری حفاظت، کتوں سے میری حفاظت، اور سردی گرمی سے میری حفاظت، مجھے چارہ کھلانے والا، میری نگہداشت کرنے والا میرا مالک ہے، وہ احسان فراموش ہے ذرا۔ لیکن پھر بھی شاباش ہے کہ آپ دیکھیں مرغے کو رات کو جیسے سردی ہو، شدید قسم کی سردی ہو، لیکن وہ تہجد کے لیے وہ غریب اذان تو دیتا ہے، خود اگرچہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اذان تو دیتا۔ مرغی سے کہا کہ انڈا تو آپ دیتی ہے لیکن کھاتی اس کو کیوں نہیں ہو؟ تو مرغی نے کہا کہ آپ اذان دیتے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن عرض کر رہا تھا کہ مرغی کا مسئلہ، مرغوں کا یہ بھی عجیب، بعض بزرگوں کے پاس انہوں نے طوطے پال کر کے رکھے۔ سفیان ثوری کے طوطے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، طوطوں نے کھانا پینا بند کر دیا، اور وہ جو ناسپتی کا جو پودا ہوتا ہے، خوشبودار ناسپتی کا جو پودا ہے، یہ پودا فوراً حضرت کے وصال کے بعد وہ خشک ہونے لگا۔ پودے لگائے تھے اس نے اپنے حویلی میں، اپنے مکان میں، وہ خشک ہو گئے، اور طوطوں کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تو چلتے چلتے 2-3 دن کے بعد طوطے بھی مر گئے۔ مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، دیکھ بھی چکا ہوں۔ ایک قدرتی طور پر مخلوقات کے دل میں اپنے خالق کی ایک طبعی محبت ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے، وہ رب کے نافرمان نہیں ہوتے، وہ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ اس کے مکلف نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جو دائرہ مقرر کیا ہے، اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون۔ جو ان کی ذمہ داری ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، کبھی وہ اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی نہیں کرتے۔ اگر ایک گائے بھی اڑ جائے، ایک بیل اگر اڑ جائے، تو انشاءاللہ کچھ لوگوں کو تو شہید کرے گا نا۔ وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا آپ اس کے پکڑنے کے لیے جا رہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اگر وہ پہلے ہی سے اڑ جائے تو پھر جامع فاروق میں ہم لوگ 2000 آدمی تھے،
تو ایک گائے اس کا دماغ خراب ہو گیا، قربانی کے لیے لایا، رسی اس نے توڑ دی، اب جو بھی مولوی جاتا اس کی طرف دوڑ لگاتا، مولوی بھاگ جاتا، مشکل سے اس کو پکڑ بھی نہیں سکے۔ اونٹ کو دیکھو کہ اس کا مہار پکڑ کر کے ایک چھوٹا بچہ اس کو لے جاتا ہے، معصوم قسم کے بچے، کذالک سخرناھا لکم، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے تابع ہے اور آپ ان کے مالک ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے حکم سے روگردانی نہیں کریں گے، اڑنے پر آ جائے۔ میں نے خود دیکھا بخدا، اونٹ نے یہاں بندے کا بازو پکڑا، اس طرح ایسے اس کو اٹھا کر کے دے مارتے زمین میں، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، ہمارے بلوچی میں بیروئی میں کہتے ہیں ہوشمس، اس کے اوپر جا کر کے، اور بہت سے بندے صرف ایسے بازو سے پکڑا، اس طرح جیسے کپڑے کو آپ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح اٹھائے۔ جب سرکشی پہ آ جائے اور اللہ پاک اس کے دل میں ڈالے کہ یہ مغرور ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا جھلک دکھاؤ، تو بعض مغروروں کو وہ دکھاتے ہیں ایسے اٹھا کر کے۔ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ اور حدیث میں آتا بخاری شریف میں کہ تقریباً 30 سے زائد اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج کے موقع پر لے گئے تھے۔ 60 اونٹ حضرت علی نے یمن سے لایا۔ حضرت علی یمن کے گورنر تھے، یمن کی طرف مامور تھے، حضرت علی نے وہاں سے 60 اونٹ لائے، یہ 100 اونٹ ہو گئے۔ اب 100 اونٹ 30 سے کچھ زائد 35، انہوں نے 65 اس طرح لایا، تو 100 اونٹ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ حضرت علی نے کچھ کو قربان کی۔ اب حضرت علی کے قربان کرتے وقت پھر بھی اونٹ اپنے جگہ پر کھڑے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہر کرنا شروع کر دیا تو اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دیتے تھے، مجھے موقع دے دو، پہلے میں محمد کے لیے چلا جاؤں، مجھے قربان کر۔ یہ بخاری جو کتاب اللہ کے بعد قرآن کے بعد ایک یعنی مستند کتاب ہے، اس کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اخبار جنگ نہیں ہے یا جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ یزدلفن بأیتہن یبدؤ یزدلفن، وہ نبی سے قریب اونٹ آ رہے ہیں، بأیتہن یبدؤ، کہ ان میں سے کس کو پہلے قربان کرے۔ ہر اونٹ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، پہلے میں محمد، مجھے قربان کرے اپنے دست مبارک سے۔ ان سب کے حقوق ہیں اللہ پر، اللہ ان کو کھلا رہا ہے۔ یہ چاہے اونٹ ہوں، حلال جانور ہوں، حرام جانور ہوں، پرندے ہوں، ان کا حق اللہ پر ہے، انسانوں کا حق اللہ پر ہے، فرشتوں کا حق اللہ پر ہے، اور جنات کا حق اللہ پر ہے۔ حقوق میں فرق ہے، مردوں کے حقوق ہے، عورتوں کے حقوق ہے، ان کے حقوق میں فرق ہے، لیکن پاک پروردگار یہ ہے کہ ان کے حقوق کی پاسداری کر کے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کم ہی جانور بھوک سے نہیں مرتے ہیں۔ چلو ان کو آپ کھلاتے ہیں، اونٹوں کو بکریوں کو آپ چراتے، آپ کھلاتے ہیں، مان لیا آپ کی بات ظاہری طور پر۔ گھاس اگانے والا کون ہے کہ جو گھاس آپ ان کو کھلا رہے، وہ گھاس اگانے والا کون ہے؟ اس زمین سے بیج آپ نے ڈال دی، لیکن فصل کو اگانے والے تو اللہ کی ذات ہے، وہاں بھی کھلانے والا اللہ ہے، ظاہری طور پر آپ ہے، لیکن پرندے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، مچھلیاں، اس کو آپ کہاں کھلاتے ہیں؟ صبح کو نکل جاتی ہے اور شام خالی پیٹ، اور شام کو واپس پیٹ بھر کر کے آ جاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر بسنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کی ذمہ ہے کہ اللہ پاک ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ان کے حقوق کو بھی میرا رب سمجھتا ہے۔ حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ، چلو یہ تو ہے، لیکن بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، اللہ کے حق ہم پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا حق تم پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کا جو حکم ہو اس کو بجا لاؤ، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، آپ پروردگار کے حکم سے آپ انحراف نہیں کریں گے، جو رب کا اشارہ ہو، جو حکم ہو آپ اس کو بجا لائیں۔ یہ آپ کے ذمہ پر ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو بجا لائیں، اللہ کا حق تم پر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمارا حق اس پر کیا ہے اللہ پر؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے جب آپ اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کے مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں جہنم میں داخل نہیں کریں گے، تمہارے لیے جنت ہے۔ حقوق العباد، بندے کا حق، ہمارے ہاں ایک ضابطہ ہے
مولوی لوگوں کے ہاں، ہماری دنیا ہی الگ ہے، شاید آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ اذا اجتمع حق اللہ و حق العبد یقدم حق العبد علی حق اللہ سبحانہ و تعالی۔ بندہ اور خدا، بندہ اور اللہ، خالق اور مخلوق، بندہ، ان کے حقوق آپس میں ٹکرائیں تو اللہ کے حکم کو پامال کیا جائے گا، بندے کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ واہ! جہاد کے موقع پر آپ جہاد کر رہے ہیں، میدان کو آپ کو فتح کرنا ہے، اب یہ کہ قلعہ فتح ہو رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا، اگر آپ نماز میں لگ جائیں گے کہ دشمن آپ پر غالب آئے گا، تو میرا رب فرماتے ہیں کہ رب کا حکم یہ ہے میرے نبی کا کہ پہلے آپ کافروں سے اپنا بچاؤ کرو اور فتح کرو، آپ یہ ہے کہ اس قلعہ کو فتح کرو، نماز مؤخر ہو جائے بعد میں پڑھ لینا۔ واہ! بلکہ صحابی کہتا ہے کہ جو نمازیں ہم نے تاخیر سے پڑھی اور جہاد لڑتے وقت جو ہماری نمازیں رہ گئی، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تاخیر والی جو نماز ہم نے تاخیر سے پڑھی، دنیا بھر کی ساری نعمتیں ہمیں اٹھا کر کے تم دے دو، ہم اپنی یہ نماز آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، دنیا بھر کی نعمتیں آپ اٹھا کر کے دے دیں، ہم نے تاخیر سے پڑھی، لیکن نماز اگر مؤخر ہو بھی گئی، وقت میں نہیں پڑھی گئی، بعد میں قضا کر کے ہم نے پڑھا، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہمارا حق ہے کہ ہم پہلے کافروں کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں تلے ذلیل نہ ہو جائیں۔ ہم نے اپنے حق کے لیے اگر اللہ کی نماز کو چھوڑ دیا، مؤخر کیا، ہمارا حق بنتا ہے کہ قلعہ کو فتح کریں۔ اگر ہم نماز پڑھتے تو وہ فتح کریں گے، پھر وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے، کھانا پینا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مردار کتا پڑا ہوا ہے، مردار اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی گدھا پڑا ہوا ہے، مردار قسم کا یہ کہ کوئی بکری ہے جو مر گئی ہے، اپنے مردار ہے، اب اس کو حرام اللہ نے قرار دیا، یہ اللہ کا حق ہے۔ گدھا مرا ہوا ہے، اس کو کھانا حرام ہے، یہ اللہ کا حق ہے، حرام قرار دینے والا اللہ۔ کتا مرا ہوا ہے، اس کو کھانا، اس کے گوشت کھانا حرام ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کو حرام قرار دینے والا۔ لیکن بندہ یہ مر رہا ہے، اس کے پاس نہ روٹی ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا رب فرماتے ہیں کہ اب میرا حق کہ میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تیرا حق کہ کچھ کھا جاؤ، اپنی جان بچاؤ، بھوک سے مر رہے ہیں، تو فرمایا اس کتے سے کاٹ کر کے کھاؤ، آپ کے لیے جائز ہے۔ کیا فلسفہ ہے! یہی مسئلہ ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں، زندہ اور مردے کا بھی فرق ہوتا ہے، زندہ اور مردے کا۔ آپ جاتے جاتے ظاہر ہے کہ کسی انسان کے گوشت کو کاٹنا حرام ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، لیکن اب مسئلہ ہے کہ ایک بندہ مرا ہوا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قبر نئی قبر ہے، یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب نیا داخل ہو گیا اور یہاں مولوی صاحب کو دفن کیا، آپ کے پاس کھانا مانا کچھ نہیں ہے، اس قبر کو کھود کر کے مولوی صاحب کو نکال کر کے، یا پیر طریقت ہے یا مولوی صاحب ہے یا کوئی تبلیغی ہے، بسم اللہ کر کے کاٹ کر کے کھاؤ۔ شرعی مسئلہ یہی ہے۔ بریلوی سے جا کر کے پوچھو، دیوبندی سے پوچھو، جماعت اسلامی سے پوچھو، کسی سے شین و یا عین وہاں سے نہیں پوچھنا۔ اسی طرح بالاتفاق مسئلہ مولوی ہے، شیخ الحدیث ہے، پیر طریقت ہے، سیاسی ہے، کوئی بھی ہے، دبا کر کے کھاؤ۔ بلکہ مسئلہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی صحابی کی قبر بھی ہے، اس کو بھی آپ اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن فرمایا کہ کسی نبی کی مزار مبارک کو چاک نہیں کریں گے، مر جا جہنم میں، لیکن نبی کے مزار کو ہاتھ نہیں لگانا۔ واہ! اس سے اندازہ کرو نبی کے مقام کا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، بندے کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہے کہ کتے کھانا، خنزیر کھانا، ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بندہ جب مر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو بقدر ضرورت اتنا کہ اس کی جان میں جان آ جائے، روح اس کی نہ نکلے بھوک کی وجہ سے، کچھ کاٹ کر کے اس میں سے کھائے۔ اس کو پتہ ہے کہ 2 کلومیٹر 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی گاؤں ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، اس کے بغیر میں پہنچوں گا نہیں، تو ایک پاؤ اس میں سے کاٹ کر کے، یہ نہیں ہے کہ دبا کر کے کھائیں۔
یہ بندے کے حق کا انداز آپ لگائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ سے کسی نے سونے کا ٹکڑا لے لیا، سونے کا ٹکڑا لے لیا اور اس کو دبا کر کے کھا لیا، چاندی کا ٹکڑا آپ کا لے کر کے کسی نے وہ نگل گیا، اس کے بعد وہ مر گیا، اس کے وارثوں نے اس کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ سونا اس کے پیٹ میں اس کو دفن کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ بندے کے حق کو اس نے دبایا ہے، اس کے حق کو دبایا۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کی قبر کو چاک کیا جائے گا اور اس کی قبر کو کھودا جائے گا، کھود کر کے حضرت کو نکالیں گے، پیٹ چیر کر کے سونے کا ٹکڑا اسے نکالیں گے۔ ایک آدمی قرضہ کرتا ہے، قرضہ لے کر کے اس سے 1,00,000 روپے لیا، اس سے 50,000 لے لیے، اس سے 1,00,000 روپے، اس سے 2,00,000 لے لیا، اور اب کہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اچھے علماء کو حکم یہ ہے کہ اچھے علماء وہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ ایک آدمی لوگوں کے پیسے دبا کر کے وہ کھا چکا ہے اور مر گیا، مردار ہو گیا، اب مر گیا، اس کی نماز جنازہ کوئی شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، کوئی مفتی، کوئی قاضی نہ پڑھائے۔ ہاں سرکاری مولوی ہر زمانے میں ملتے، اس سے جنازہ پڑھائے جائے۔ 2 نمبر قسم کا جو مولوی ہو اس سے جنازہ پڑھائے۔ غنڈہ، ڈاکو، قاتل، ہماری کمزوریاں آپ حضرات ہمیں معاف فرمائیں، ہم بھی ڈاکوؤں کے اور قاتلوں کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہمارے اکابرین بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکابرین کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی، مولوی کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ وہ نر قسم کا مولوی ہوگا جو مسئلوں کو صحیح بتائے گا، ورنہ آدمی یہ ہے کہ کھدڑے نکلتے ہیں، مولوی میں کھدڑے بھی بہت ہیں۔ مسئلہ شرعی یہی ہے کہ کوئی ظالم ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی نیک عالم، متقی عالم، پرہیزگار عالم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ مسئلہ یہی ہے۔ راشی، مرتشی، قاتل، ظالم، ڈاکو، ڈکیت، رہزن، متقی پرہیزگار عالم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے کسی نے قرضہ لوگوں سے قرضہ لے کر کے آ کر کے مدرسے میں پڑھتا ہے، تیرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں سے قرضہ لے کر کے تبلیغ میں جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی تبلیغی کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ بالکل غلط ہے، آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ تو اگر یہ ہے کہ سال میں یا چلے میں 4 مہینے میں اگر تو مر جائے تو پھر ہوگا کیا؟ تیری اس پوری تبلیغ پر پانی پھر جائے گا، تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ تیری نماز جنازہ پڑھائے۔ یہی ہوا ہے، بخاری میں بھی یہی ہے، مسلم میں بھی یہی ہے، ترمذی شریف میں بھی یہی ہے۔ صحابی قرضہ، لوگوں کے قرضے ہیں، اس پر انتقال ہو گیا۔ صحابی کا معنی نبی کا شاگرد، یہ دیوبند کا فارغ بھی نہیں، بریلوی کا شاگرد بھی نہیں، محمد کا شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا انتقال ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حل ترک لدینہ وفاءً، اس نے لوگوں کے جو قرضے لیے، لوگوں کے حقوق دبائے، حل ترک لدینہ وفاءً، ترمذی کی روایت ہے، کیا اس نے اتنے پیچھے مال چھوڑا ہے جس سے ان کے قرضے ادا کیے جائیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ لا یا رسول اللہ، حضرت اس نے اتنا مال نہیں ہے، دبا کر کے کھایا، لوگوں کے پیسے لے گئے، پیچھے اس کی کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد نہیں ہے جس سے لوگوں کے۔ فرماتے صلو علی صاحبکم، تم اس کی نماز جنازہ تم میں سے کوئی پڑھائے، میں محمد نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، 3 نہیں ہے، سینکڑوں واقعات حدیثوں میں کہ کوئی کسی سے قرضہ لیا، کسی کا حق دبایا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارے کو پتہ چل گیا، واہ محمد تجھ پہ قربان جاؤں، کہیں اگر دست مبارک میں کچھ ہے، پتہ چل گیا کہ میرا یہ شاگرد اور یہ غریب انتقال ہو گیا، قرضہ لیا تھا اپنے گھر کے خرچے کے لیے لیکن دے نہ سکے، تو حضرت نے فرمایا میں ان کی طرف سے دے رہا ہوں۔ واہ، کہیں آپ نے خود دے، اور کہیں آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہے کوئی اس کی طرف سے قرضہ، تو کوئی صحابی اٹھ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ جتنا قرضہ اس پر ہو میں دیتا ہوں، تو فرمایا لاؤ اب میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ لیکن اگر اس نے لوگوں سے قرضہ لیا ہے اور اس حالت میں مر گیا، صحابی ہے، تو میرا نبی فرماتے کہ صلو علی صاحبکم، میں نہیں پڑھاؤں گا، میں محمد رسول اللہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمارے مولوی، اب میرا بھائی ڈاکو ہے، میرا بھائی بدکار ہے، میرا بھائی شراب نوش ہے، میرا بھائی ڈکیت ہے،
میرا بھائی قاتل ہے، میرا بھائی چور بھی ہے، میں ہوں شیخ الحدیث، لیکن بھائی اگر مردار ہو گیا تو میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، میرے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ خدا کا خوف مجھے کرنا چاہیے۔ بڑے علماء بدماشوں کے اور ڈاکوؤں کے اور رہزنوں کی جب نماز پڑھائیں گے، وزیروں کی، تو لوگ کہیں گے یہ ڈاکہ زنی تو اچھی چیز ہے، یہ قتل تو زبردست چیز ہے، یہ لوگوں کے پیسے دبانا تو بہت بہترین چیز ہے، یہ لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کرنا یہ بہت بہترین چیز ہے۔ ارے فلانے بزرگ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، فلانے بزرگ نے، بہت وڈا مولوی ہے اس نے نماز، اور اس مولوی کے جنازے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تمہارے اس مولوی کو جتنا بھی بڑا ہو، شاید اس کی دعوت اس نے اپنے گھر پہ کی ہے، حرام پیسوں سے اس کو کھلایا، اب مولوی صاحب اس کی نماز جنازہ پڑھائے، لیکن اس قسم کے سینکڑوں کے مولویوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، نمازوں میں درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں درگزر کرے گا، لیکن بندے کے پیسے دبائے، لوگوں کو ستایا ہے، جب تک صاحب حق کو، جس کا پیسہ ہے، اس کو حق نہ دیا جائے، اس سے معاف نہ کرایا جائے، اور اس سے یہ کہ اجازت نہیں لی جائے، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ آپ پوچھ رہے حل ترک لدینہ وفاءً، کیا اس نے اپنے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے کچھ پیچھے پراپرٹی چھوڑی ہے؟ فرماتے لا یا رسول اللہ، حضرت اس نے نہیں چھوڑا۔ فرمایا میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ میں نے بھی بڑے بڑے ڈاکوؤں کے جنازے پڑھائے، سمجھے، لیکن مسئلہ اپنے جگہ پر ہے، اس کو آپ میری کوتاہی سمجھے کہ میری بےغیرتی ہے یا بزدلی ہے میری کہ میں نے پڑھی ہے، ورنہ مسئلہ اجازت نہیں ہوگی۔ بڑے ملا کو اجازت نہیں ہوگا، سندھی کہتے ملوڑو، چھوٹا سا جو ملوڑو ہوگا نا، اس لیے کہ سرکاری مولوی بھی ملتے 1.5 روپے کلو۔ مسئلہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہمارے اللہ کا بھلا کرے، کسی شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کا کسی ڈاکو کے نماز جنازہ پڑھانے سے جواز ثابت نہیں ہوگا، پڑھے تو نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن اس کو حمیت دینی کا تقاضا، غیرت دینی کا تقاضا، محمد سے وفاداری کا تقاضا، اللہ سے وفاداری کا تقاضا، قرآن کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے، اس مولوی کو شرم آنی چاہیے یہ نہ پڑھائے، لیکن ہم بے شرم بن کر کے پڑھاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ رشوت خور ہے، مجھے پتہ ہے کہ ڈاکو ہے، مجھے پتہ ہے کہ رازن ہے، مولوی لوگ بڑے علماء اس کی قطع نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ یہ سر میں عرض کر رہا کہ مولوی صاحب کو اس قسم کے راشی اور مرتشی لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی مولوی کہتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کے میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں، وہ بہت بڑا ہے، کہیں گے مولوی بہت بڑا ہے، تو میں نے عرض کیا اس کا نتیجہ یہ کہ وہ بھی بےغیرت تو بھی بےغیرت، وہ بھی بزدل تو بھی بزدل، وہ بھی دین کا دشمن تو بھی دین کا دشمن، وہ بھی متسائل تو بھی متسائل، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ آمینہ کے لال نے مسئلہ بتایا، فرمایا کہ جب اس بندے نے میرا شاگرد ہے، واہ محمد واہ، واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کو تیری جوتیوں پہ قربان کیا جائے۔ فرماتے شاگرد میرا ہے، لیکن لوگوں سے قرضہ لے کر کے اصحاب الحقوق کو، ان کے حقوں کو نہیں دیا۔ صلو علی صاحبکم، تم میں سے کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھائے، میں عظیم محمد اس طرح کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ بعد میں کل لوگوں کے پیسے لے لے کر کے اڑ جائیں گے، پھر کہیں گے کہ جی وہ تو اس کی مغفرت ہو گئی، محمد رسول اللہ نے نماز جنازہ۔ فرمایا اس قسم کے جرائم پیشہ افراد کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ کتنی بڑی ہستیاں ہیں، کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی کا جنازہ آ گیا تو کہا کہ نہیں اس نے پراپرٹی نہیں چھوڑی، فرمایا تم لوگ نماز جنازہ۔ دوسرے کا آ گیا جنازہ، چند دنوں کے بعد آ گیا، حل ترک لدینہ وفاءً، اس نے قرضہ کچھ ادا کرنے کے لیے پراپرٹی پیچھے چھوڑی ہے۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ میں دے دوں گا جتنا قرضہ ہے۔ اوے بھائیو بتاؤ اگر کسی کا قرضہ اس پر ہے، جتنا تم گواہوں سے ثابت کرو، میں پیسے دے دوں گا، قرضہ میں ادا کروں گا، لیکن ہمارا ساتھی محمد رسول اللہ کی نماز جنازہ سے محروم نہ ہو جائے، میرے پیارے میں ہوں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے لے کر کے آ جاؤ، جواب دے رہے ہیں۔ اور ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بتایا کہ اس نے قرضہ مرضہ لیا کہ نہیں، جو قرضہ نہیں ان کی نماز جنازہ آپ پڑھاتے تھے۔
اس سے آپ اندازہ کریں کہ حقوق العباد کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ حقوق العباد اللہ اپنا حق معاف تو کرتا ہے لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرتا۔ آپ کے پاس حرم شریف میں آپ گئے ہوں گے، حدود حرم کے اندر اب تو نہیں ہے، اس زمانے کے اندر ہرن بھی ہوتے تھے، پرندے ہوتے تھے قسمی قسم کے، تو حدود حرم کے اندر شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے حدود حرم کے اندر، اس کو بھوک لگی ہے، سخت قسم کی بھوک لگی ہے، ادھر ایک مولوی صاحب کا کھانا رکھا ہوا ہے، وہ دیکھتا کہ ادھر کسی بندے کے دسترخوان کے اندر روٹیاں بندھی ہوئی ہے اور سالن بھی یہاں پر ہے، یہ بندے کا کھانا ہے، یہ بندے کا، اب اس کو بھوک لگی ہے، یہ کھائے بعد میں اس کی قیمت اس کے مالک کو پیمنٹ کرے، یا یہ کہ وہ شکار کرے کسی پرندے کو مارے، جبکہ پرندوں کا شکار کرنا حرام ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ جب آپ حالت احرام میں ہے حج کے دوران، کوئی پرندہ چاہے وہ فاختہ ہو چاہے وہ بٹیر ہو، حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے، حرام ہے آپ کے لیے شکار کرنا۔ اب اس بندے کے پاس کھانا نہیں ہے، ادھر کسی مولوی صاحب کے دسترخوان میں روٹیاں رکھی ہوئی ہے، سالن بھی ہے، سالن نہیں ہے خشک روٹی بھی ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حدود ہے، یہ ایک حدود حرم کا شکار ہے۔ فرمایا بندے اس شکار کو میں نے اللہ نے حرام قرار دیا کہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ بندے کا حق ہے، یہ روٹیاں کسی صوفی صاحب کی ہے، یہ نہ کھاؤ، میں اللہ اپنا حق معاف کرتا ہوں، تو شکار کر کے کھا، تو شکار کر کے کھا، لیکن اس بندے کا حق نہ کھا۔ اب مسئلہ یہاں تک آ گیا حقوق العباد، اور اب تو حقوق العباد کی میرے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کے ذمہ حقوق ہے، میرے ذمہ میری بیوی بچوں کے بھی اللہ کا بھلا کرے حقوق ہے، بیٹیوں کے الگ حقوق ہے، بیٹوں کے الگ حقوق ہے، آپ نے دیکھا ہر ایک کے لیے میراث بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، بچیوں کا اللہ کا ایک حصہ ہے، بچوں کے دو حصے مقرر کر دی، بیوی کے لیے 8واں حصہ اگر اولاد ہے، نہیں ہے تو پھر یہ کہ 4تھا حصہ، یہ سارے کے سارے، شوہر کے لیے 4تھا حصہ، اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں اولاد اگر نہ ہو، یہ سارے مراتب مقرر کیے ہیں، یہ بندوں کے حقوق، بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ شوہر کو بتایا گیا، شوہر بیوی کو بتایا گیا کہ شوہر کے کیا حقوق ہے تیرے ذمہ پر، اور آقا کے بھی حقوق ہے اپنی رعیت پر اور اپنے پبلک پر، وزیر صاحب اور صدر صاحب کے، اور عوام اور پبلک کی حقوق ان کے ذمہ پر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والسلطان المسلم ظل اللہ فی الارض، صحیح بادشاہ مسلمان بادشاہ وہ اللہ کا سایہ ہے، من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ، جو اللہ کی اس سایہ کی اس بادشاہ مسلم بادشاہ کی توہین کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا، اور جو اس کو عزت دے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ لیکن ماشاءاللہ ہمیں جو اس قسم کے پاکستان کو جو کچھ ہمیں جو مل رہے، واہ 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 واہ، رات کو اٹھو، رات کو سو جاؤ، صبح کو اٹھو کہ پیٹرول میں 8 روپے کا اضافہ ہو گیا، ایک ہفتے کے بعد پھر یہ ہو گیا، اور اگر آپ نے احتجاج کرنا شروع کیا تو پھر ادھر سے کوئی جلوس نکالیں گے، کسی مولوی کو گرفتار کریں گے، تاکہ لوگوں کے رخ اس طرف ہو جائے، لوگوں کا رخ اس طرف ہو جائے۔ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ غیرت مند مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی اخبارات میں آپ پڑھتے رہیں، اپنی عزت کا سودا روٹی کے لیے کر رہی ہیں، وہ اپنی عزت کا سودا روٹی کے لیے کر رہی ہے۔ میں بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں جو میرے نبی نے بھی سنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس روایت کو جب حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ساتھی بھی کانپتے ہیں، آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے کہ 3 افراد تھے، وہ کسی غار کے اندر چلے گئے اور غار میں سردی سے چھپنے کے لیے اس طرح آرام کیا، اچانک اوپر سے ایک پتھر آ کر کے پہاڑ کا غار کے دہانے پہ، غار کے منہ پہ آ کر کے اس کو بند کر دیا۔ اب یہ 3 آدمی اس چٹان کو دھکا نہیں دے سکتے، کہنے لگے یار اسی غار کے اندر مر جائیں گے، غار کا منہ بند ہو گیا، اس کا دہانہ بند ہو گیا، آؤ آؤ، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جو نیک عمل پوری زندگی میں تم نے کیا ہے ان اپنے نیک اعمال کا واسطہ خدا کو دے دو اور اللہ سے دعا کرو۔ ایک نے کہا کہ پروردگار میری کوتاہیاں تو ہوں گے،
میں نے کوتاہیاں تو ہوں گی، لیکن میری عادت یہ تھی بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا، شام کو بکریوں کو لاتا اور ان کی چوائی کر کے دو کر کے دودھ ان سے سب سے پہلے اپنے والدین کو، میرے بوڑھے والدین ہوتے ان کو دودھ پلاتا، اس کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ان کو میں پلاتا۔ اے میرا رب، اے میرا رب، اے میرا رب۔ ایک دن میں نے بکریاں دیر سے لائی، ابا بھی سو گیا تھا، امی بھی سو گئی تھی، بچے میرے جاگ رہے تھے۔ میں نے دودھ تو نکالا بکریوں کا، لا کر کے برتن میں کھڑا رہا کہ والدین اٹھیں گے تو پہلے ان کو پلاؤں گا، لیکن والدین پوری رات وہ نہیں اٹھے، میرے بچے تڑپتے رہے، لیکن میں نے کہا ابا اور بوڑھی اماں کا ان کا حق زیادہ ہے، بچے تڑپتے رہے، میں نے ان کو نہیں پلایا۔ اے اللہ، والدین کی کتنی میں نے خدمت کی ہے، اماں جی کی کتنی میں نے خدمت کی ہے۔ ربا، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے، صبح تک میرے معصوم بچے وہ تڑپتے رہے، لیکن میں نے والدین کا احترام کیا، اس طریقہ پر میرا ربا اگر یہ عمل آپ کو پسند آ گیا تو اس پتھر کو، اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دو۔ میرا نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، پھر بھی نکل نہیں سکے۔ ایک آدمی کی دعا سے وہ تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن اب تک پورا ہٹا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس کچھ مزدور مزدوری کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اور یہ ہے کہ اب جب وہ آگے میں نے ان کی مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور اس قسم کا تھا، اس کی تھوڑی سی مزدور، وہ گندم یا جو کے کچھ سا اور کچھ کٹورے بنتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے۔ وہ غصہ ہو کر کے میرا مزدور چلا گیا، کئی زمانہ چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے وہ جو چند کٹورے گندم کے تھے یا جو کے تھے ان کو میں نے بیچا، بیچ کر کے جب نرخ بڑھ گیا تو میں نے ان کو بیچا، بیچ کر کے اس سے میں نے بکریاں، ایک بکری خریدی، پھر دو بکری، پھر ان کو اس نے بچہ دیا، پھر اس کو بیچا، پھر اس طرح کرتے 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 بکریوں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ وہ گندم کے چند کٹوروں سے کئی سال کے بعد وہ بندہ آ گیا، پھر کہنے لگے آپ کو یاد ہے کئی زمانہ پہلے میں نے آپ کی مزدوری کی تھی، پھر میں ناراض ہو گیا، آپ نے میری مزدوری نہیں دی، آج میں آیا ہوں وہ اپنی مزدوری مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ جو جتنی بکریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنے بھیڑ دمبے نظر آ رہے ہیں، یہ گائے نظر آ رہے، یہ لے جاؤ، یہ سارے کے سارے آپ کے۔ اس نے کہا یار تو مذاق کرتا۔ کہا نہیں مذاق، وہ تیرے جو چند کٹورے گندم کے میرے ذمہ پر بنتے تھے، میں نے اس میں تجارت کی ہے، یہ سارا مال جو اس میں برکت آ گئی ہے یہ آپ کے وہی گندم اور اسی جو کے ہے۔ کہا کہ اللہ واسطے تو میرے ساتھ مذاق کرتا۔ میں نے کہا نہیں مذاق نہیں کرتا، بخدا اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس طریقہ پر کیا۔ وہ اٹھا کر کے سارا مال اٹھا کر کے لے گئے۔ اے اللہ تجھے بھی پتہ ہے میں نے سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دو۔ یہ حدیث رسول بخاری شریف۔ میرا نبی فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ گیا۔ اور تیسرے کی بات جو میں آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں، ایک نے کہا کہ میرا ربا اتنی مجبوری کا زمانہ آ گیا، اتنے قحط کا زمانہ آیا، اتنا قحط کا زمانہ آیا، لوگ روٹی کو ترستے تھے، لوگ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لباس کو ترستے تھے، مجبور ہو گئے، مردار کھانے لگے۔ اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس پر عاشق تھا، غیرت مند قسم کی خاتون تھی، غیرت مند قسم کی خاتون تھی۔ میں نے کئی دفعہ اس کو اشارہ کیا لیکن وہ ترچھی نظر سے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ دن بھی آ گئے، اے میرے پروردگار، وہ دن بھی آ گئے، وہ دن بھی آ گئے کہ جب ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس پیسہ تھا۔ وہ خاتون میرے گھر پہ آ گئی، آ کر کے کہنے لگے چچا زاد بھائی کہ کچھ پیسے ہمیں دے دو کہ اپنے گھر کا گزارا کریں۔ میں نے کہا جب تک اپنی غیرت کا سودا مجھ سے نہیں کرو گے میں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ مجبوریاں ہیں، یہ وہ مجبوریاں ہیں جو ہمارے خنزیر ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ملا ہوں، میری واقفیت ہے، میرے مرید بھی ہے، میں دبا کر کے مزے مزے سے کھاتا ہوں، میں جہازوں میں گھومتا پھرتا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں مالدار بھی ہم میں موجود ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے مارکیٹوں میں ہماری مائیں اور اپنی بہنیں اپنی اولاد لا کر کے کہتے ہیں کہ اب اس کو بیچنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارا یہ بچہ لے لو۔ جی ہاں، یہ لاہور میں بھی ہوا، یہ ملتان میں بھی ہوا، یہ کراچی میں بھی ہوا۔ بچے، ہماری مائیں مسلمان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے لخت جگر کو بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے پاس بجلی کا بل نہیں ہے، ہمارے گھر کا کرایہ نہیں ہے، ہمارے گھر کا خرچہ نہیں ہے۔ خیر وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن آپ حدیث سن نہیں سکیں گے۔ اے اللہ میں اپنے چچا کی اس بیٹی پر میں عاشق تھا، لیکن یہ غیرت مند قسم کی بیٹی تھی،
جو کبھی مجھے ترچھی نظر سے بھی دیکھا نہیں، لیکن ایک دن ایسا قحط آ گیا، ان پر ایسے حالات آ گئے، ایسے مجبور ہو گئے کہ یہ حسینہ یہ میرے گھر پہ آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ چچا زاد بھائی تو ہو نا، کچھ تو دے دو کہ ہم اپنے لیے راشن خریدیں، کچھ تو دے دو کہ ہم اپنے لیے راشن خریدیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہو تو میری چچا کی بیٹی ہو، لیکن جب تک اپنی غیرت کا سودا نہیں کرو گے اس وقت تک میں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یا اللہ وہ مجبور ہو گئی، وہ مجبور ہو گئی، اور مجبور ہو کر کے میں بدکاری کے لیے، زنا کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے قریب جب میں چلا گیا، میں مست قسم کا تھا، میں مغرور تھا، میں مست تھا، میں جب اس کے قریب گیا کہنے لگے اس سے ڈرا کر میری مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی، یہ میرے نبی کے ارشادات ہیں، مجبوری میں آدمی یہ کرتا ہے۔ یا اللہ میرے پاس پیسہ تھا، میں نے کہا غیرت کا سودا کر۔ جب اس کے قریب میں گیا، اس نے کہا میں بے حیا نہیں ہوں، آپ کی چچا کی بیٹی ہوں، بے حیائی کا کبھی سوچا تک بھی نہیں تھا، لیکن آج کن حالات میں آ گئے۔ مجبور ہوں، انسان مجبور ہے، کمزور ہے، تو آخر کار وہ تیار ہو گئی۔ لیکن جب میں قریب گیا تو اس نے کہا اس رب سے ڈر، اس رب سے ڈر، میری مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھا، میری مجبوری میں میری عزت کو نہ لوٹ۔ یا اللہ میرے جسم میں کب کبھی طاری ہو گئی، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے بے غیرتی کا کام کیا نہیں، اس کی عزت کو برقرار رکھا ہے۔ ربا اس ٹائم پہ وہ تو مجبور تھی، میں اگر بدکاری کرتا تو میں کر سکتا تھا۔ اللہ تیری رضا کے لیے پتہ نہیں میرے دل میں کیا خوف تیرا پیدا ہو گیا کہ اللہ میں نے پیسے دے دیے لیکن میں نے بدکاری نہیں کی، تو بتا، تو دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ میرے نبی فرماتے کہ پتھر ہٹ گیا۔ آنچی شیران را کند روبا مزاج، آنچی شیران را کند روبا مزاج، احتیاجس احتیاجس احتیاج۔ ہمارے ساتھی یہاں ان کی دکان پر نقاب پوش آ گئے، اسی فقیرہ گوٹ کے اندر دکان پہ آ کر کے انہوں نے پسٹل ایسے کیا، ہمسائے تھے ان کے، پسٹل کیا، کہا خبردار اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، پیسے ہمیں نہیں چاہیے۔ چینی اٹھایا، آٹا اٹھایا، دالیں اٹھائی، کہنے لگے کہ خدا کی قسم مجبور ہو کر کے ہم ڈاکو بن گئے، ہم اپنے چہرے ظاہر نہیں کرتے، آپ ہمیں پہچانیں گے، ہم محلے والے لوگ ہیں۔ چہرہ اپنے ظاہر نہیں کرتے کہ آپ ہمیں پہچانیں گے، ہم محلے والے لوگ ہیں، لیکن اس حالت پہ لا کر کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے۔ تیرے اربوں خربوں پیسے، تیرے اربوں خربوں پیسے لگ رہے کرکٹ پہ، یا عوام کا سارا پیسہ رہا۔ میری ماؤں کی عزتیں بھی اس طریقہ پر لوٹیں اور بہنوں کی عزتیں اس طرح لوٹیں۔ معصوم بچے لخت جگر، جو میرا نبی فرماتے ہیں اولادنا اکبادنا، واہ محمد کیا تیرے جملے صلی اللہ علیہ وسلم، اولادنا اکبادنا، اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، کون اپنے جگر کا سودا کرتا ہے؟ لیکن آج میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس حالت پر پہنچا۔ کچھ خدا کا خوف کر، کچھ خدا کا خوف کر، کچھ خدا کا خوف کر۔ میرے نبی نے فرمایا من کلام النبوت الاولی، سابق انبیاء کی بہترین ارشاد، واہ، سابق انبیاء کے نبیوں کے ارشادات آسمان سے ہوتے ہیں۔ نبی کا ارشاد آپ فرمائیں من کلام النبوت الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیا باش ہر چه خواہی بکن، جب بے حیا بن جاؤ سب کچھ کر سکتے ہو۔ غریبوں کو 22 کروڑ مسلمانوں کو ان کو روٹی چاہیے، روڈ چاہیے، اسپتال چاہیے، بجلی چاہیے، نوکری چاہیے، ملازمت چاہیے، مکان چاہیے، تو نے دیا کیا؟ میں ان سے حساب لے کر کے تم لوگوں کو سب کچھ، ساری لوٹی ہوئی دولت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کہاں 50-60 ہزار پہ سونے کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تولہ، اب 2 لاکھ پہ، 1,75,000 پہ تولہ اخبار میں ہے، ورنہ اندر کی رپورٹ یہ ہے 2 لاکھ سے بھی گزر گیا۔ کہاں تو نے روزانہ ڈالر بڑھ رہا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، یہ کون سا جادو ہے جو ڈالر بڑھ رہا ہے؟ یہ اندر کی روڈ تمہارا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے مولویوں کا مسئلہ نہیں۔ لاکھوں میری بیٹیاں، لاکھوں میری بہنیں، ان کے والدین کے پاس جہیز کی سہولت نہیں ہے، وہ بیٹیاں
وہ نکاح ان کا نہیں ہو رہا، میری ان بہنوں کا نکاح نہیں ہو رہا، لوگوں کے یہاں رواج بن چکا، ہمارے مولویوں کا تو نہیں ہے۔ میرے طالب علم بھی یہاں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ میری بیٹیاں، میں اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر کے کسی کو 4,000 کسی 5,000 میں نے اپنے جیب سے اٹھا کر کے ان کا حق مار دیا۔ ہم تو مولوی، ہمارے نکاح بھی مفت میں ہوتے۔ لیکن میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، غیرت مند بیٹیاں کہاں لا کر کے تم نے ان کو کھڑا کر دیا؟ للہ فی اللہ وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والا۔ یہ اس طریقہ بھر نہیں ہوگا، کچھ غیرت سے کام لے لو۔ ایوب کو بچوں نے کہا ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا۔ ایک بچہ کہتا ہے ایوب کتا، دوسرے کہتا ہائے ہائے۔ ایوب میں غیرت تھی۔ پشاور یونیورسٹی میں جب چلے گئے، چائے اس کو پیش کیا، لوگوں نے غصے میں چائے پی کر کے کس کر کے اس نے کپ کو توڑ دیا، اور وہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، نیچے والا کیا کہتے ہیں، فرج کو بھی توڑ دیا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کپ کو بھی توڑ دیا۔ کسی نے کہا صدر صاحب غصے ہو؟ کہا لعنت بھیجتا ہوں اس قسم کی صدارت پر، معصوم بچے بھی مجھے کہتے ایوب کتا ہائے ہے، اور قانون یہ کتا جس برتن میں منہ ڈالے اس میں کوئی انسان پھر نہیں پیتا، اس لیے میں برتن کو توڑتا ہوں۔ کچھ تو ایوب والی غیرت اپنے اندر پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔